ناظرین آداب، ریکارڈنگ غالب کی نئی قسط لے کر میں راغب اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے غالب کی مشہور غزل دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا کی قرأت کروں گا اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کلیدی الفاظ کیا ہیں اور انہیں ٹکڑوں میں بانٹ کر کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ میں ابتدا میں اس غزل کی تقطیع بھی پیش کر دوں اور بہر بتا دوں جس غزل کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تو آج جس غزل کی تشریح کی جا رہی ہے، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ اس غزل کی بحر ہے بحر رمل مسمن مخبون، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا۔ فاعلاتن 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 فاعلن، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ فاعلاتن 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 فاعلن۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم غزل کی قرأت کر لیتے ہیں۔ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افی نہ ہوا۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ دل گزر گاہے خیال میو ساغر ہی سہی، گر نفس جادے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی گوش منت کشے گلبانگ تسلی نہ ہوا۔ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا۔ اب آئیے اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے دہر، دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا، نقش امپریشن ہو گیا، وفا کسی کے لیے لائلٹی ہوتی ہے، تسلی کنسولیشن، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا۔ اب جو نقش وفا ہے اس کی بہت سارے شارحین غالب نے مختلف طریقوں سے تشریح کی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہوں، لیکن مجھے جو درست لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نقش وفا جو لفظ ہے وہ غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے وفا کی اور ان کو اس کا صلہ ملا۔ تو وہ جو ایک ہسٹری ہے، وہ جو ایک اس کا امپریشن ہے، آپ کسی کے ساتھ وفا کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ یہ غالباً ہر آدمی کسی کے ساتھ اچھائی اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ وفا جو ہے وہ اب تک جن لوگوں نے کی ان کو اس کا صلہ ملا، یا پھر غالب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وفا کی کسی کو صلہ نہیں ملا، اور دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، یعنی مجھے وفا کا کوئی کنسولیشن مجھے نہیں ملا، اس کے بدلے میں مجھے کوئی کنسولیشن نہیں ملا۔ میں کسی کے لیے وفا کرتا رہا کسی کے حق میں اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ یعنی میری نظر میں یہ ایک ایسا لفظ ہے
جو اپنے معنی سے کوسوں دور ہے، یعنی وہ اپنے معنی کے مزاج سے، وہ اپنے معنی سے ہم آہنگ نہیں ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وفا ایسی چیز ہی ہے، اگر دیکھیں تو، کہ جو شخص بھی وفا کرتا ہے اس کو اس کا صلہ نہیں ملتا ہے، اور مجھے بھی نہیں ملا۔ اگلا شعر پوری طرح سے وہ آپ اس کو رومانٹک فضا میں دیکھیں کہ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افی نہ ہوا۔ سبزۂ خط بولتے ہیں جب کوئی گورا چٹا شخص نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کی جگہ پر، اور پھر جو آپ کے خط ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ سنہرے رنگ کے یا بال اگاتے ہیں، ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جلد کا جو رنگ ہوتا ہے، کلر آف اسکن ہوتا ہے، وہ گرینش ہوتا ہے، یعنی ایمرالڈ کی شکل کی سے مشابہ جو ہے وہ رنگ ہوتا ہے، ہلکا سبزہ مائل۔ غالب اس کو زمرد کی مثال دیتے ہیں، زمرد کہتے ہیں کہ بھئی یہ زمرد ہے، یعنی ایمرالڈ ہے۔ اور ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی سانپ اگر کسی زمرد کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ پھپکارتے ہوئے سانپ کے سامنے اگر آپ زمرد لے جاتے ہیں تو پھر وہ سانپ اندھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھپکارنا بند کر دیتا ہے۔ یہاں پر غالب کہتے ہیں کہ جو سبزۂ خط ہے اور کاکل جو ہے، وہ کاکل بالوں کی لٹ ہوتی ہے، اور لٹ کو ہمیشہ سانپ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور غالب نے وہی تشبیہ یہاں استعمال کی ہے اور کہا کہ تمہاری لٹیں اتنی سرکش تھیں کہ جو زمرد تمہارے سبزۂ خط کی وجہ سے جو سامنے تھا، اس زمرد کا تمہاری اس لٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا، تمہاری لٹیں بل کھاتی رہیں اور پھنکارتی رہیں، یعنی عاشق کی جان جاتی رہی اور اس سے کوئی اس کو قرار نہیں ملا۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ اب غالب یہاں پر جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے چاہا تھا کہ جو وفا میں کرتا رہتا ہوں اپنے معشوق سے، تو اب اس کا سلسلہ بند کیا جائے اور بس ایک بار جان دے کر اب سب کچھ جو ہے وہ برابر کر لیا جائے۔ لیکن اگلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا، یعنی ایک تو یہ کہ غالب کی وفاداری محبوب کے لیے جو وفا شعاری ہے وہ دیکھیے کہ وہ مرنے کی بھی اگر کوشش کر رہے ہیں تو غالب کہتے ہیں کہ بھائی محبوب سے پہلے پوچھ کر ہی مروں گا، یا پھر روایتی عاشقوں کی طرح سے وہ عاشق معشوق کے ہاتھ سے ہی مرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے معشوق سے گزارش کی کہ بھائی مجھے قتل کر دو، اور معشوق نے قتل کرنے سے گریز کیا۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا، یعنی اول تو یہ کہ غالب نے پوچھا کہ بھائی اب یہ میرے وفا کا کوئی صلہ تو مل نہیں رہا ہے، تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ تو معشوق نے کہا کہ نہیں، وفا کی جو قیمت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ فراق کے دن، فراق کی راتیں کاٹتے رہیں، اور یہی ایک وفا شعار عاشق کی جو ہے قسمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ غالب نے یہ کہا کہ بھائی مجھے قتل ہی کر دو، یہ سلسلہ ختم ہو، تو معشوق نے ان کو قتل کرنے سے بھی منع کر دیا، یہ بھی ممکن ہے۔ اب جو شعر ہے چوتھا شعر کہ دل گزر گاہ خیال میو ساغر ہی سہی،
گر نفس جادے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ اب گزرگاہ اور جادہ یہ دونوں راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دل سے اگر تقوی کی منزل کا راستہ نہ نکلتا ہو اور دل اس جانب مائل نہ ہو تو پھر کیا راستہ بچتا ہے؟ تو غالب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تقوی کی طرف اگر نہیں جا سکتے ہیں، اگر زہد اور تقوی اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو پھر ایک نشہ جو ہے وہ شراب کا ہی بچتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ادھر نہ گئے، شراب نوشی ہی کی۔ دل گزر گاہے خیال میو ساغر ہی سہی، گر نفس جادے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ اب اگلا شعر جو ہے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی، کہ کبھی گوش منت کشے گلبانگ تسلی نہ ہوا۔ غالب کہتے ہیں کہ تم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے کان کبھی تم سے التجا کرنے گئے ہی نہیں کہ تم تسلی کے دو لفظ کہہ دو۔ میرے کانوں کو کبھی تمنا ہی نہیں تھی تمہارے تسلی کے الفاظ کی، اسی لیے تم نے کبھی وعدہ نہیں کیا تو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اور اس میں ان کا غرور، ان کی جو انا ہے وہ اس میں کار فرما دکھائی دیتی ہے کہ بھائی میں نے کب کہا تھا تم سے کہ تم مجھ سے کوئی وعدہ کرو، کوئی تسلی دو مجھے؟ جب میں نے کہا ہی نہیں تھا تو تم نے وعدہ نہیں کیا تو مجھے برا کیوں لگے؟ اسی لیے میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی برا نہیں لگا، مجھے کچھ اس پر اعتراض نہیں ہے کہ تم نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اگلا شعر ہے، چھٹا شعر، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ یعنی جو میری قسمت ہے وہ اتنی خراب ہے، اس کی جو محرومیاں ہیں اس کی شکایت کرنے میں کہاں جاؤں، اور کس کس طرح کی شکایتیں کروں؟ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مر بھی نہیں سکتا ہے، اگر جس کا اوپر غالب نے ذکر کیا کہ وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا، یہاں پر غالب کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کے بارے میں کیا بتاؤں، کتنا بدقسمت انسان ہوں کہ موت جو ہوتی ہے اس سے ہر آدمی خوف کھاتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن ایک میں ہوں کہ میں مرنے کی آرزو لیے بیٹھا ہوں اور موت آتی بھی نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ اوپر جو غالب کہتے ہیں کہ وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا، یا پھر غالب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے چاہا تھا کہ عشق کے راستے میں قربان ہو جاؤں، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا۔ یہاں پر حریف کا مطلب مقابل بھی ہوتا ہے۔ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، یک جنبش مطلب ایک بار لب ہلانے سے۔ غالب کہتے ہیں اس شعر میں کہ میں اتنا نحیف تھا، اتنا کمزور تھا کہ جب حضرت عیسیٰ آئے میرے سامنے اور انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھے پھونکا تاکہ میں زندہ ہو سکوں، تو اس کا الٹا اثر ہوا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر تو تاب تھی نہیں، تو ان کے کچھ پھونکنے سے میری جان نکل گئی۔ یعنی وہ جو لب ہلانا تھا ان کا، میں اس حرکت کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، یا میں اس عمل کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے موت آ گئی۔
اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔